محترم پیارے بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا ٹاپک لے کر حاضر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کی روح ایمان تازہ ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جو مدھم پڑ گئی ہے وہ بھی مزید بھڑک اٹھے گی اور آپ کا دل کہے گا کہ واقعی عشق رسول کی دولت ہی اصل ایمان ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، جب کوئی آپ کے علاقے سے حج بیت اللہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے یا کوئی عمرہ کی سعادت پاتا ہے اور عمرے کے سفر پر جب اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے متعلق لوگ، اس سے ملنے جلنے والے، اس سے متعلقین، اس کے قرابت دار، اس کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ اس مقدس سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو ان سے دعاؤں کی گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نواز دیا، اپنے مقدس در کا مہمان بنا لیا۔ جب آپ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو آپ ہم گناہگاروں کے لیے بھی دعائیں کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں اس مقدس دیار کی حاضری نصیب فرما دے۔ اس طرح آپ نے کئیوں کو دیکھا ہوگا، جب کوئی مدینے کا زائر مدینے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے تو اس سے اس کے علاقے کے لوگ اس طرح دعاؤں کی گزارشات کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں، وہ روضہ رسول پر اپنی جانب سے اس زائر مدینہ کی ذریعے سلام بھی پہنچاتے ہیں کہ جب آپ روضہ رسول پر پہنچیں تو آپ اپنی جانب سے نبی کونین علیہ السلام کی ذات والا صفات پر سلام پیش کر لیں۔ اگر یاد رہے تو ہم غریبوں کی جانب سے بھی روضہ رسول پر سلام پیش کر دیجیے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، بس یہی منظر اپنے ذہن میں رکھیے اور آپ کی خدمت میں ایک ایسا لاجواب، ایسا بے مثال واقعہ حاضر کرتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو جائے گی اور آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں پر بڑا کرم کیا کہ ایسی ذات والا صفات سے ہمارا تعلق جوڑ دیا کہ جو واقعی سچا عاشق رسول ہے، سچا غلام مصطفیٰ ہے، سچا دین کا داعی ہے، سچا پیر ہے، اور جس پر نبی کونین علیہ السلام کی خاص نگاہ بھی ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، مولانا فیض احمد اویسی ایک زبردست عالم دین کا نام ہے۔ جب یہ عمرہ کی سعادت پا رہے تھے تو امیر دعوت اسلامی ابو البلال حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور بڑے ہی پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی اور ان کی گلپوشی فرمائی، گلہائے عقیدت ان کی خدمت میں پیش کیے اور ان کو بھیگی بھیگی آنکھوں سے مدینہ پاک کے مقدس سفر پر روانہ کیا۔ لیکن جب مولانا فیض احمد اویسی عمرہ کی سعادت کے لیے روانہ ہونے لگے تب قبلہ امیر اہل سنت نے ان سے مصافحہ اور معانقہ کی سعادت حاصل کی اور رو رو کر اتنا کہا کہ حضرت جب آپ روضہ رسول پر پہنچے اور جب آپ اپنی جانب سے روضہ رسول پر سلام پیش فرما لے تو الیاس قادری گنہگار کی جانب سے بھی روضہ رسول پر سلام پیش کیجیے گا۔ مولانا فیض احمد اویسی نے وعدہ فرما لیا، اور مومن وعدے کا بڑا پابند ہوتا ہے۔ مولانا فیض احمد اویسی نے
امیر اہل سنت سے وعدہ فرمایا کہ ضرور میں جب اپنی جانب سے روضہ رسول پر سلام پیش کروں گا تو بالخصوص یاد فرما کر آپ کی جانب سے بھی روضہ رسول پر سلام پیش کر دوں گا۔ مولانا فیض احمد اویسی عمرے کی سعادت پا کر جب مدینہ منورہ پہنچے، روضہ رسول پر پہنچے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے، تو مولانا فیض احمد اویسی نے اپنی جانب سے بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول پر سلام پیش فرمایا، اور اس کے بعد قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے سلام بھی پیش کیا۔ جیسے ہی مولانا فیض احمد اویسی نے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی امانت جو روضہ رسول پر پیش کرنی تھی، وہ امانت جب روضہ رسول پر پیش کی اور عرض کیا آقا آپ کا ایک غلام کراچی میں رہتا ہے جس کو دنیا امیر اہل سنت کہتی ہے، جس کو دنیا الیاس قادری کہتی ہے، اس نے بھی آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، سرکار اس الیاس قادری کا بھی سلام پیش فرمائے۔ مولانا فیض احمد اویسی کا حلفیہ بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا وہ امانتی سلام جب میں روضہ رسول پر پیش کرنے لگا تو اچانک میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے کان وہ الفاظ کو سنتے ہی رہ گئے کہ روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ الیاس قادری کو بھی میرا سلام کہنا، الیاس قادری کو بھی میرا سلام کہنا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ کوئی الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہے، یقین جانے جس کو روضہ رسول سے یہ جواب مل جائے وہ قسمت کا سکندر ہے۔ یقین جانے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات والا صفات کا مقام و مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کیا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کو روضہ رسول سے نام لے کر جواب دیا جا رہا ہے وہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں، بلکہ اس شخصیت کا مقام و مرتبہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑا بلند و بالا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس کے بعد جب مولانا فیض احمد اویسی اپنے وطن تشریف لائے اور وطن تشریف لانے کے بعد بارہا یہ واقعات کو دہرانے کا موقع ملا، لیکن جب جب مولانا فیض احمد اویسی لوگوں کے درمیان یہ بات کرتے تو اپنا نام چھپا لیتے، عاجزی کے طور پر اپنا نام چھپا لیتے اور یوں کہتے کہ ایک صاحب اس طرح بیان دے رہے تھے کہ میں نے مولانا محمد الیاس عطار قادری کا جب روضہ رسول پر سلام پیش کیا تو روضہ رسول سے جواب آیا کہ الیاس قادری کو بھی میرا سلام کہنا۔ مولانا فیض احمد اویسی کا اپنے آپ کو چھپا لینا یہ عاجزی کے طور پر تھا، ورنہ یہ معاملہ مولانا فیض احمد اویسی کے ساتھ ہی پیش آیا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، کسی ایرے غیرے نتو خیرے نے اگر یہ بات بیان کی ہوتی تو یقیناً شک و شبہ کی گنجائش لوگ نکال لیتے، لیکن جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے یہ مولانا فیض احمد اویسی ہیں، جو ایک زبردست عالم دین اور زبردست نائب رسول اور زبردست عاشق رسول بھی ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، آج بھی ان کے فرزندان پڑوسی ملک میں موجود ہیں اور وہ بارہا اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے تعلق سے اگر کوئی ابا حضور کی بارگاہ میں آ کر بے ادبی کرتا، امیر اہل سنت کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا تو والد بزرگوار بہت ناراض ہوتے اور کہتے خبردار الیاس قادری کے تعلق سے زبان درازی نہ کرنا، الیاس قادری کے تعلق سے زبان نہ کھولنا، تم نے الیاس قادری کو نہیں پہچانا، میں نے الیاس قادری کا مقام و مرتبہ روضہ رسول پر دیکھا ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں دیکھا ہے کہ الیاس قادری کس مقام و مرتبے کا مالک ہے۔ محترم پیارے بھائیوں،
آج ہم اور آپ اسی الیاس قادری سے وابستہ ہے جو عالمگیر تحریک کا بانی ہے، جس کو دنیا الیاس قادری کہتی ہے۔ آج اسی کی تحریک دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں اصلاح اعمال کے ساتھ ساتھ اصلاح عقائد کا کام کر رہی ہے اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا میں عام کرنے کا کام الیاس قادری نے اپنے سر لیا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، براہ کرم الیاس قادری کے تعلق سے اگر کوئی اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہو تو آپ اگر اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر اس سے کوئی کلام کر سکتے ہو تو کلام کریں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ چپی سادھ لیں کہ الیاس قادری جو پیغام لے کر اٹھے ہیں ان کا ایک ہی پیغام ہے: ہر مخالفت کا جواب کام، ہر مخالفت کا جواب کام۔ لوگ ذات میں کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، ان کیڑے نکالنے والوں کی بارگاہ میں بھی بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرتا ہوں، آپ اس کے اندر کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، ایک کیڑا جو آپ کے اندر ولول کر رہا ہے ذرا اس کو ہی نکال لیں تاکہ پھر کسی اور کے اندر آپ کو کیڑا نظر نہ آئے۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بنائی ہوئی تحریک دعوت اسلامی کے پرچم تلے رہ کر دین و سنیت کی خدمت کا صحیح جذبہ عطا فرمائے اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو دعوت اسلامی کے سائے تلے رہ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر پوری دنیا میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔